ناظرین گرامی، ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا، جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا اور فوج میں اس لیے ترقی حاصل نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کہلائی۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ اس کے بعد 1933 کے انتخابات میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، مگر سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے پریزیڈنٹ نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے چانسلر تک پہنچ گیا۔ ناظرین گرامی، چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ نازی پارٹی کا فروغ تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کا ہر حربہ آزمایا۔ اس دوران اس نے ملک میں بے روزگاری کے خاتمے اور دوسرے متعدد ترقیاتی اقدامات کے ذریعے سے جہاں جرمنیوں کی اکثریت کو اپنا گرویدہ بنایا، وہاں انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی زیر زمین پناہ گاہ میں اپنی نئی نویلی دلہن ایوان براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کے دور حکومت میں نازی پارٹی جرمنی یورپ کے بیشتر حصوں پر قابض رہی، جبکہ اس پر 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کے قتل عام کا الزام بھی لگایا جاتا تھا، جن میں مبینہ طور پر 10 لاکھ یہودیوں کا قتل بھی شامل تھا۔ ناظرین گرامی، یہودی ہٹلر کے ہاتھوں اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔ تاریخ انسانی کی یہ شخصیت جمہوری طریقہ سے منتخب ہو کر ڈکٹیٹر کے درجہ پر فائز ہوا۔ نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کا لیڈر ایڈولف ہٹلر 1930 کے انتخابات میں منتخب ہو کر جرمنی کا وزیر اعظم یعنی کہ چانسلر بنا۔ اس وقت جرمنی کے صدر پال وان ہیڈنبرگ تھے۔ 1934 میں صدر پال وان ہیڈنبرگ کے انتقال کے بعد ہٹلر نے انابلنگ ایکٹ آف 1933 کے تحت چانسلر کے عہدہ کو صدارت کے ساتھ ضم کر دیا۔ ہٹلر کا یہ اقدام سراسر قانونی تھا۔ ہٹلر ایک سیاسی پارٹی نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کا نمائندہ تھا۔ اسی پارٹی کو انگریزی میں نازی پارٹی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہٹلر کے تعلق سے کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی شخصیت کو ہمیشہ منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہ ایک بہت قابل اور دلیر انسان تھا، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں جسے مورخین نے زیادہ نمایاں کیا۔ مورخین کے مطابق ہٹلر ایک نہایت ذہین، شاطر، عیار، ظالم، اذیت پسند خصوصیات کا حامل شخص تھا۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت کہا جاتا ہے۔ جب وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گویا پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ کا مجمع کے مصور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کے نظریات تھے اور آئندہ چل کر انہی نظریات کی بنا پر نہ صرف جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے
بلکہ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ مغربی اقوام کے لیے ہٹلر کا نام لعنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1945 میں ہٹلر کے خاتمہ کے بعد شاید ہی کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر نہیں رکھا ہو۔ ہٹلر کے نازی نظریات، جن کے سامنے پوری جرمنی کی قوم آمنا صدقنا زندہ باد کے نعرہ لگاتی تھی، ان نظریات کا کفارہ یہ قوم اب تک ادا کر رہی ہے، اور آج کی جرمنی کی نسل اپنے اجداد کی غلطی پر آج تک شرمندہ اور اقوام عالم کے سامنے طلبگار معافی بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ اس نسل کشی کو یہودی ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی شخصیت کا ایک پہلو اور ہے جس سے عام لوگ بہت کم واقف ہیں۔ ہٹلر جہاں ایک ذہین اور فتین سیاستدان تھا، وہیں اس کی معاشی اصلاحات نے اس کے اقتدار کے اولین سالوں میں ہی جرمنی کو معاشی طاقت اور اہل جرمن کو خوشحال بنا دیا تھا۔ یہ معاشی ترقی بھی ہٹلر کی مقبولیت کی بڑی وجہ بنی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایک بہت اچھا پینٹر تھا۔ 1939 میں ہٹلر کی جانب سے پولینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا باعث بنی۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔